پاکستان میں اگر ہم انتہا پسندی کی بات کریں تو پاکستان میں ہر چیز کی مجھے لگتا ہے کہ انتہا پسندی ہو چکی ہے. جیسے ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, کلچرل ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, لسانی تعصب ہے, زبانی تعصب ہے. یہ چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو چکا ہے. آپ یہ بم بلاسٹ کی بات کریں, ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی بات کریں, جتنے بھی دہشت گردانہ رویے اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں, دہشت گردانہ حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں, یہ سب ایکسٹریمسٹ سوچ کی طرف سے ہو رہے ہیں نا. مطلب ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. آپ کے دماغ میں ایک چیز میں ایکسٹریمزم چل رہی ہے اور آپ نے وہ 2-4 لوگوں کے اندر پھیلا دی اور وہ بات جو ہے وہ آگ کی طرح پھیلی اور آپ نے چیزوں پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا. ہم نے دیکھا لاہور کے اچرا بازار میں کیا ہوا, اس کے بعد پاکستان میں ایسی کئی جو ہے وہ واقعات موجود ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں TRD. آج ہم بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی پر. میں ہوں آپ کے ساتھ سدرہ بطول اور میرے ساتھ موجود ہیں حنین بن عمران. کیا حال ہے حنین بھائی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے سدرہ, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ کرم اللہ پاک کا, سب خیر خیریت الحمدللہ, شکر ہے. تو جیسے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں کس قسم کی, مطلب کتنے اقسام ہیں انتہا پسندی کے, اور سب سے زیادہ بدترین کون سی قسم ہے؟ اچھا سدرہ, ویسے تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک انتہائی حساس موضوع ہے جس پر گفتگو کرنا تھوڑا مشکل ہے. اس کے جوابات تو ہیں لیکن آج کل سوشل میڈیا کا کوئی بھی انفلوئنسر ہو, ایون ٹی وی چینلز کے جو اینکرز ہوتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں, وہ ان کے لیے بھی اس موضوع پہ بات کرنا تھوڑا مشکل ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ والی گفتگو ہر زبان زد عام نہیں ہو پاتی عام طور پر. تو یہ سوال تھوڑا سا آپ کا مشکل ہے, تو اس پہ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ کو. میں آپ کو تھوڑے فگرز بتا سکتا ہوں کہ پاکستان میں ویسے تو انتہا پسندی دنیا بھر میں پائی جاتی ہے, دنیا بھر کے ممالک میں انتہا پسند لوگ موجود ہوتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم انتہا پسندی کی بات کریں تو پاکستان میں ہر چیز کی مجھے لگتا ہے کہ انتہا پسندی ہو چکی ہے. جیسے ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, کلچرل ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, لسانی تعصب ہے, زبانی تعصب ہے. یہ چیزیں اس قدر بڑھ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اب اس سے پیچھا چھڑانا ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو چکا ہے. اب اگر ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں تو یہ وہی والی بات ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو یا کسی کے بھی نظریات کو آفینڈ نہیں کرنا چاہتے, اور نہ ہی ہمارا ایسا کوئی موقف ہے اس پوڈ کاسٹ میں. لیکن ہو یہ گیا ہے کہ ہم کسی کی بات کو تسلیم کرنے سے آر ہیں, مطلب تسلیم نہ بھی, یا صرف سننے سے آر ہیں. ہم سننا ہی نہیں چاہتے کسی کی بات کو. اچھا, ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریمزم یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اگر آپ لے کر بیٹھے ہو تو آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہی صحیح ہوں, باقی سب غلط ہیں. بالکل. یا آپ اتنا بھی لچک نہیں دکھاتے کہ یار شاید کوئی اور بھی صحیح ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اگر ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ ہی پتھر پر لکیر ہے, اور اگر کوئی دوسرا میرے مخالف کوئی بات کرے تو وہ بات ماننی نہیں ہے, وہ بات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. جس طرح کی ہم ریسنٹ مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں, سیاسی لحاظ سے بھی, مذہبی لحاظ سے بھی, یا کلچرل لحاظ سے بھی, ثقافتی لحاظ سے بھی جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت پاکستان میں. تو اگر ہم صرف اس کو اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم صرف سامنے والے کا ایک موقف اتنا مان لیں کہ یار آپ بھی ٹھیک کہہ سکتے ہو یا آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے ہو, آپ کی بات بھی رکھی جا سکتی ہے, تو ہماری انتہا پسندی یا ہمارا یہ ایکسٹریمسٹ جو مائنڈ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ہاں سرکاری لحاظ سے بھی اور جتنے بھی ادارے اس چیز پر کام کر رہے ہیں وہ خود اب تک اس چیز میں ناکام رہے ہیں. جتنی بھی اویئرنیس کیمپینز ہماری طرف سے چلائی گئی ہیں, اداروں کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, وہ ناکام رہی ہیں آج تک کے ڈیٹا کے مطابق. کیونکہ یہ جو ایکسٹریمسٹ مائنڈ ہے یہ آپ کے بچوں میں منتقل ہوتا ہے, پھر ان کے بچوں سے بچوں میں, اور یہ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے. ایکسٹریمزم بہت قسم کے ہمارے پاس ایکسٹریمزم ہے. اگر ریلیجیس ایکسٹریمزم کی ہم بات کریں تو میں پھر وہی والی بات کہ کسی کے نظریات کو آفینڈ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. لیکن ایک بات ہوتی ہے نا کہ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اور آپ کوئی بات کہہ رہے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں صحیح ہوں, یا ضروری نہیں ہے کہ ہم دونوں غلط ہوں. ہم میں سے کوئی ایک صحیح بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی یہ بولے کہ میں ہی صحیح ہوں
یا تم غلط ہو تو یہ ایکسٹریمسٹ آپ کا مائنڈ ہے، تو اس کا مطلب آپ کو اس کے علاج کی ضرورت ہے. آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ نہیں، سوسائٹی اس طرح سے کبھی بھی پروان نہیں چڑھتی، کبھی بھی معاشرہ اس طرح ترقی نہیں کرتا جب آپ یہ سمجھ لو کہ یار میں اکیلا صحیح ہوں. اس طرح تو اگر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا آج جو مغرب ہے وہ چاند پر پہنچا ہے، ایون کہ ہمارا پڑوسی ملک چاند پر پہنچا ہے، آلدو ان کے ساتھ بھی وہ مسئلے ہیں، وہ بھی ان مسئلوں سے جونج رہے ہیں، لیکن وہ چاند پر پہنچے ہیں اپنے ایکسٹریمسٹ، اپنے سیکولر مائنڈ سیٹ کو آگے لیتے ہوئے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی سیکولر ہے یا کوئی لبرل سوچ رکھتا ہے یا کوئی مذہبی ہے، وہ اپنے لحاظ سے وہ اس میں بھی ایکسٹریمسٹ ہے. ایسا ہی ہے. اگر کوئی لبرل ہے تو آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس مثالیں بے شمار موجود ہیں پاکستان میں، جو لبرل ہیں وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہوئے ہیں. اچھا، جو ہم دیگر دنیا کی بات کریں تو وہاں پہ لبرلزم جو ہے، ایک سیکولرزم جو ہے، اس کی ایک لائن ہے، ایک سمت ہے جس میں وہ لوگ چلتے ہیں. وہاں پہ ان شعبہ جات میں انتہا پسندی نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لبرل ہے وہ بھی انتہا پسند بنا ہوا ہے، جو سیکولر ہے وہ بھی انتہا پسند بنا ہوا ہے. بیسیکلی سیٹ نہیں بالکل ایسی ہے، آپ نے بالکل کوزے میں بند کر دیا. بالکل آپ نے اچھی بات کی کہ ہم نے کوئی باؤنڈریز سیٹ نہیں کی. وہی ہم لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی کہ سوشل میڈیا کا ہم نے کوئی چینل نہیں بنایا، کوئی حساب کتاب نہیں بنایا، کوئی چیک اینڈ بیلنس ہمارا نہیں ہے. کہ وہ اس کی مثال آپ اسی پہ ہی رکھ لیں کہ جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ مانو، لیکن کسی دوسرے کو منوانے پر تل مت جاؤ. آپ یہ نہیں کرو کہ جو مجھے پسند آ رہا ہے وہ سامنے والے کو بھی پسند آئے. تو یہ ٹھیک انتہائی نامناسب ہے، جو معاشرے کو بربادی کی طرف لے کے جاتی ہے. اس سے کبھی بھی کسی معاشرے کی ترقی نہیں ہوتی. اگر دنیا آگے جا رہی ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، ان کے رویوں میں بہت تبدیلیاں ہوں گی، ان کی سوچ ایک سیکولر یا میں بالکل یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کو سیکولر یا لبرل ہونا چاہیے. آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کی کسی بات سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، یا اگر آپ کوئی بات اچھی کر رہے ہو تو وہ سامنے والا پسند کرے، اور اگر نہ بھی پسند کرے تو اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. یا کہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ زندگی میں آپ نے اعتدال پسندی سے کام لینا. بالکل ایسے ہی ہے. کسی بھی چیز میں جو ہے وہ آپ نے حد نہیں تجاوز کرنی. بالکل ایسی ہے. اب جیسے کہ ریلیجیس ایکسٹریمزم کی ہم بات کریں تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایکسٹریمزم، انتہا پسندی پائی جاتی ہے، لیکن ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس وقت سوسائٹی میں نا. آپ یہ بم بلاسٹ کی بات کریں، ٹیررزم ایکٹیویٹیز کی بات کریں، جتنے بھی دہشت گردانہ رویے اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں، دہشت گردانہ حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں، یہ سب ایکسٹریمسٹ سوچ کی طرف سے ہو رہے ہیں نا. مطلب ایک ایسا طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ ملک میں شریعت نافذ کرو، یا ملک میں جو وہ قانون، جو قوانین وہ خود کہہ رہے ہیں وہ لاگو کیے جائیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا. ریاستیں اس طرح کبھی نہیں چلتی. آپ جمہوریت، اگر کوئی ملک ہوتا ہے تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کی بات سنی جائے، سب کو فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے، سب کو اپنی رائے کا اختیار ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص طبقہ اٹھے اور اپنی بات کرے اور بولے کہ یہ چیز چاہیے دو ورنہ بم پھاڑ دیں گے. ایسا نہیں ہوتا. تو پاکستان میں ریلیجیس ایکسٹریمزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کتنے لوگ قتل کر دیے گئے. اور مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جرم، وہ کوئی مجرم نہیں تھے جن لوگوں کو قتل کیا گیا. جرم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان میں عدالتیں موجود ہیں، قانون موجود ہے، قوانین موجود ہیں، حکومت موجود ہے، ریاست موجود ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے. آپ کو اس بات کا کسی نے کوئی اختیار نہیں دیا کہ آپ اٹھو، اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی یا آپ کے مطابق نہیں بول رہا کوئی، تو آپ اس کو اٹھا کے قتل کر دو. ریسنٹلی کئی سارے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں. ایک واقعہ، ایک عمر کوٹ کا، ایک سندھ کا ایک واقعہ ہوا تھا جو میں بتانا چاہوں گا آپ سے. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ کبھی انتہا پسندی کا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ رونما ہوا تو ہماری آڈینس سے آپ ضرور شیئر کریں. آپ کی باتوں میں سے پہلے میں 2-4 باتوں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو انتہا پسندی ہے وہ مطلب کوئی انسان انتہا پسند نہیں ہوتا، دماغ میں انتہا پسندی بالکل ہوتی ہے. ایسی ہے. اور انسان کی انتہا پسندی اس وقت شدت اختیار کرتی ہے جب وہ دماغ سے نکل کے بازار میں آ جاتی ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہمارے ملک میں. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے دماغ میں ایک چیز میں ایکسٹریمزم چل رہی ہے اور آپ نے وہ 2-4 لوگوں کے اندر پھیلا دی، اور وہ بات جو ہے وہ آگ کی طرح پھیلی اور آپ نے چیزوں پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا.
ہم نے دیکھا لاہور کے اچرا بازار میں کیا ہوا. جی. اس کے بعد پاکستان میں ایسی کئی جو ہے وہ واقعات موجود ہیں, کئی ایسے قصے موجود ہیں کہ جس میں نہ صرف جو ہے وہ اسلامک چیزوں کو وہ کیا گیا, بلکہ جو باقی جو ہماری مائنورٹیز ہیں ان کی بھی جو ہے وہ عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا. جب تحقیقات کی گئیں تو اس طریقے کے کوئی شواہد ملے نہیں کہ جس سے ان کی چیزوں کو جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا جاتا. اور جہاں تک بات ہے کہ ہمارے ساتھ کیا واقعہ پیش آئے, ویسے تو کافی ہوتی رہتی ہیں چیزیں, لیکن وہی بات ہے کہ عادی ہو گئے اب تو, آپ عادی ہو گئے اب تو, بلکہ بشمول ہم لوگ عادی ہو گئے اس ماحول کے. ایگزیکٹلی درگزر کرنا سیکھتے ہیں. لیکن ابھی بہت ریسنٹ واقعہ صرف میرے ساتھ نہیں, آپ ہم دونوں کے ساتھ پیش آیا ہے. اگر جو ہماری جو پچھلی ویڈیو ہے جس پہ ہم نے ایک تبصرہ کیا ہے کسی چیز کے بارے میں, تو اس پر جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک بہت زیادہ زبردست قسم کا کامنٹ آیا ہے کہ ان کے سر کاٹ دینے چاہیے. تو ایگزیکٹ یہ ورڈز نہیں ہے, بٹ اس میں یہی ہے کہ جی سر کاٹ دینے چاہیے. تو مطلب اب ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے اندر صبر ہی نہیں ہے, یا ہم کسی اور کا مطلب ہم ڈائیورسٹی پہ بلیو نہیں کرتے, ہم مختلف چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہتے. جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اگر چیز اس سے میچ نہیں کری تو ہم اس کو بالکل ڈینائی کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بالکل جو ہے وہ ایگزٹ کر دیا جائے ہماری زندگی میں, بالکل ایلیمنیٹ کر دیا جائے, اس کو ریڈ زون میں ڈال دیا جائے اور اس بندے کے اوپر وہ ریڈ بتی جلا کے بالکل کراس کا نشان آیا جائے. تو وہی بات ہے, مجھے نہیں پتا کہ آگے جا کر جو ہے وہ فیوچر میں کیا ہوتا ہے. لیکن ویسے بھی اگر ہم دیکھیں ڈفرینٹ قسم کے ایکسٹریمزم, آپ نے بتایا, آپ نے مذہبی انتہا پسندی پہ بات کی. اگر میں باقی جو یہ جو ٹیررزم کے سے ریلیٹڈ جو انتہا پسندی ہے, ہم نے دیکھا ماضی میں لیاری کا ایک جو ہے وہ کافی برا حال تھا. پھر وہاں پر اداروں نے آ کر جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے آپریشنز کیے. فلاحی تنظیموں کا وہاں پہ بہت بڑا کام رہا. انہوں نے جو ہے وہ اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا. وہاں پہ لوگوں کو ایک ڈفرینٹ جو ہے ان کو لے کر آئے کلچرل ایکٹیویٹیز کی طرف, ان کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ وہاں کے جو ڈفرینٹ لینگویجز بولنے والے لوگ ہیں یا جو ڈفرینٹ مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اگر وہ ساتھ بیٹھیں گے تو ملک میں ایک خوبصورتی آئے گی. بالکل ایسی ہے. اور ان کی ذہن سازی کی گئی اور ان کو ڈفرینٹ چیزوں کے تھرو جو ہے وہ ان کو ایجوکیٹ کیا گیا. بیسکلی ہمارے ہاں جو ایکسٹریمزم ہے وہ اس لیے بھی شدت اختیار کرتا ہے کہ ہم نالج سے زیادہ انفارمیشن پہ بلیو کرتے ہیں. ہم چیزوں کو پڑھتے نہیں ہیں, اسٹڈی نہیں کرتے. ہم کہیں سنی باتوں پر جو ہے وہ کانوں کے کچے ہیں, کئی سنی باتوں پر فوراً جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم فوراً جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پوسٹ پر ریئیکٹ کرتے ہیں اور اس پر رسپونڈ کرنے لگ جاتے ہیں, اور فوراً جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسی وقت اس بات کا جواب دیں, فوراً رد عمل دینے کی کوشش, فوراً رد عمل ہم دے دیں, کہ ہم جو ہے وہ پروسیس نہ کریں اس چیز کو, اور ہم اس کے بارے میں سوچیں نہ, ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ دیکھیں نہ کہ ملک میں قوانین موجود ہیں, یا ایک پراپر چینل کے تھرو. وہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے جو ہے وہ ہر گلی میں اپنی عدالت خود کھول لی. اچھا, ویسے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ مطلب ہم کیوں اتنی جلدی ریئیکٹ کر رہے ہیں ہر چیز پہ, جس چیز کا ہم سے کوئی تعلق ہے نہیں, ہم اس پہ اتنا جلدی ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ تعلیم کی کمی, شعور کی کمی ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ 100% تعلیم کی کمی ہے, کیونکہ میں نے بہت تعلیم یافتہ لوگوں کو جو ہے وہ اس طریقے کی حرکات میں ملوث دیکھا ہے. بہت زیادہ اچھے لوگ, کہا جائے کہ یونیورسٹیز کالجز کے اچھے پروفیسرز یا اس طریقے کے لوگوں کی طرف سے بھی ایسے کلمات ادا کیے جاتے ہیں, یا اس طریقے کی میں نے دیکھے ہیں اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ انتہا پسند ہوتے ہیں. مطلب آپ نے وہی بات ہے کہ آپ نے زندگی میں اپنے پیرامیٹر سیٹ کرنے. یہ جو ہے وہ انتہا پسندی آپ کے کسی بھی جو ہے وہ شعبے میں آپ کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی. بالکل ایسی آپ کی پرسنل لائف میں بھی نہیں دے گی, آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی. اور جہاں تک ہم بات کرتے ہیں ریلیجن کی, تو اسلام میں بھی زور زبردستی کا تو قانون نہیں ہے. اسلام میں بھی اعتدال پسندی. اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جانا ہے اور آپ نے جو ہے وہ اپنی بات منوانی ہے, نہیں تو آپ نے اللہ اکبر پڑھنا اور ڈس کر دینا ہے. میں وہی بات کرتے کرتے مجھے بات یاد آئی. میں نے ایسے اسکول سے تعلیم حاصل کی کہ شاید کراچی کا جو سب سے پہلا بہت بڑا جو بم بلاسٹ تھا وہ اس اسکول میں ہوا. اور جمعہ کی نماز میں مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول کے جو ہے وہ گراؤنڈ میں بہت بڑا لگایا جاتا تھا ٹینٹ, اور وہاں پہ نماز ہوتی تھی. اور ہمارے اسکول کے اندر ہی 2 مساجد ڈفرینٹ سیکٹس کی موجود تھی, لیکن اس جمعے کی نماز میں سب ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے بنا کسی تفرقے کے کہ بھائی کوئی کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا, اور اس بلاسٹ میں بہت زیادہ جانیں گئیں, بہت زیادہ نقصان ہوا. پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر وہاں پر اس طریقے سے نہیں جمعے کی نماز ادا کی جاتی تھی.
اور پھر ہمیں بھی کافی دن تک جو ہے وہ اسکول سے روکا گیا اور وہاں پہ اسکول میں تحقیقات ہوئیں، چیزیں ہوئیں، کافی چیزیں ہوئیں. تو پتہ چلا کہ جی کچھ عناصر اس کے پیچھے بھی موجود تھے اور ایک پورے طریقے سے، اور اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جی یہاں پر جو ہے وہ فلانے فرقے کے لوگ زیادہ آتے ہیں، تو اگر آپ یہاں پہ یہ عمل انجام دیں گے تو آپ کو جنت ملنی ہے. انتہا پسندی، ابھی ہم اپنی حال ہی کی انتہا پسندی دیکھیں تو پارا چنار میں کیا حال ہے، وہاں پر جو ہے وہ 90 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے. اگر ہم اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ تو شیعہ سنی جو ہے وہ مسئلہ ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو انسانیت ہے نا وہ ہمارے اندر سے ختم ہو گئی ہے. ہمیں انسانوں پہ فوکس نہیں کرنا، ہم نے یہ فوکس کرنا ہے کہ یہ نماز کس طریقے سے پڑھتا ہے، یا یہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یا اس کا فرقہ کیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ جو ہے وہ ایک بحیثیت انسان بھی جو ہے وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، اور کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، کہیں پر بھی انتہا پسندی کسی بھی صورت میں ظلم ہو رہا ہے، کسی بھی صورت میں ظلم ہو رہا ہے. اور جو سب سے خطرناک قسم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جب اس میں خونہ ریزی ہو. وہ کہتے ہیں نا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. جب خون والی چیز انوالو ہو جاتی ہے نا تو پھر وہ صدیوں تک، وہ نسلوں تک چلتی ہے. بالکل ایسی ہے. وہ پھر وہ ایک چیز جو ہے وہ اس کے اندر بدلہ لینے والی چیز آ جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نہیں تو ہماری نسل، ہم نہیں تو ہماری نسل. کہیں کہیں پہ وہ پازیٹیو چینج آتا ہے، کہیں کہیں پہ وہ نیگیٹو چینج آتا ہے. لیکن ہم اس کو اگر دیکھتے رہے تو وہ یہی ہے کہ پھر مستقبل میں بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں. لیکن شروع ہو گئے ہیں وہ مسائل. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ ہمارے ٹیچرز بہت زیادہ اس وقت جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے اندر خوف ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں، یا اپنے کوئی بھی سبجیکٹ پڑھاتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہ کہہ دیں کہ جس سے جو ہے وہ کسی بھی طالب علم کو اس طریقے کا تاثر پیدا ہو. اور پھر وہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں نا، ہم تو جو ہے وہ بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ ایک آلہ، بالکل کی بورڈ واریئرز بن کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے جو چیز آئے گی اس کو فوراً لگا دینا، اور اپنی طرف سے ہی ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ وکیل بھی بن جانا اور اسی کا جج بھی بن جانا ہے. تو جیسے کہ ابھی ہماری پہلے جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو آپ نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا عمر کوٹ کے حوالے سے، تو اگر آپ وہ شیئر کرنا چاہیں. ہاں دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی کہ مسئلہ وہی ہے اعتدال پسندی کا. اسلام بھی اسی چیز کا درس دیتا ہے، اور ہم خدا کو بھی اسی تصور سے جانتے ہیں کہ وہ اعتدال پسند ہے، اعتدال کرتا ہے، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا وہی ہے. لیکن حالیہ واقعات اس کے بالکل برعکس ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا 1-1.5-2 مہینے پہلے کہ امر کوٹ میں ایک واقعہ پیش آیا ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کے ساتھ. ہوا کچھ یوں کہ ان کے سوشل میڈیا ان کے اکاؤنٹ سے کچھ پوسٹ کی گئیں مذہبی لحاظ سے، اور کچھ مذہب کو برا بھلا کہا گیا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو وہ ایک مخصوص طبقے نے اس کے اسکرین شاٹ لے کے اس کو وائرل کروا دیا. جب وہ وائرل ہوا تو ان کے گھر کے باہر لوگوں کا رش لگ گیا، اور وہاں کے اس علاقے کے مفتیان کرام اور جتنے بھی علماء دین تھے انہوں نے فتوے جاری کر دیے. یہاں تک کہ یہ بھی آیا کہ 50 لاکھ روپے کے ان کے سر کی قیمت لگا دی. اچھا، یہ ابھی آپ کو میں ایک سائڈ کی سٹوری بتا رہا ہوں، آپ آگے سنیے گا، آپ حیران ہوں گی سن کے. ان کے 50 لاکھ کی سر کی ان کی قیمت لگ گئی، اور ان کو کہہ دیا گیا جو ان کو قتل کرے گا اس کو 50 لاکھ روپے ملیں گے. اور جتنے بھی مذہبی علماء کرام تھے انہوں نے سب نے یہ فتوے جاری کر دیے. ہوتا کچھ یوں کہ وہ ڈاکٹر قمبر جو تھے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے وہ کراچی میں کسی ایک ہاسٹل میں رہ رہے تھے. جب ان کو یہ سارا واقعہ پتہ چلا کہ بھئی یہ ہوا، تو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا. انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو جس اکاؤنٹ سے پوسٹ کی گئی یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے، میں یہ اکاؤنٹ اون ہی نہیں کرتا، یہ میرا اکاؤنٹ کچھ عرصے پہلے ہیک ہوا ہے جس کے بعد یہ پوسٹ کی گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے فیس بک پر، سوشل میڈیا پر یہ اعلان چل رہا تھا کہ اگر میرا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے یا میرے اکاؤنٹ سے کچھ شیئر ہو جائے، یہ وہیں سے یہ چیز نکلی تھی. تو ڈاکٹر قمبر شاہ نواز کے مطابق ان کا اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا، اور وہ بتا رہے ہیں، جواز دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے نہیں کیا. مطلب ایک بندہ خود اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہے، اور وہ اس بات کی، اس نے جو جرم نہیں کیا وہ اس کی معافی بھی مانگ رہا ہے. اس کے باوجود ہوتا یوں ہے کہ سندھ گورنمنٹ اس معاملے میں انوالو ہوتی ہے اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے. وہاں سے ان کو لیا جاتا ہے کراچی سے، ان کو پولیس سیکیورٹی میں ان کو لے کر ان کو واپس گھر لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اور جو بھی معاملہ تھا، کیونکہ کسی ایک طبقے کے مذہبی طبقات مجروح ہوئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یار ہم اس معاملے کی تحقیقات کر کے اس معاملے کی جڑ تک پہنچیں کہ آیا واقعہ ہوا بھی ہے یا صرف الزام تھا.
تو وہ اس نیت سے ان کو سیکیورٹی میں لیا، اور راستے میں ہی وہ جا رہے تھے عمر کوٹ کی طرف، تو میرپور خاص میں غالباً اگر میں غلط نہ ہوں تو میرپور خاص میں پولیس کی تحویل میں ان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ آپ یہ سوچیں کہ انتہا پسندی اس زور پر پہنچ چکی ہے کہ ہمارے اداروں تک وہ آ چکی ہے۔ پولیس ایک پاکستان کا ایک ادارہ ہے، ایک مضبوط ادارہ ہے جس پر عوام کو یقین ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہیں، لیکن اگر آپ کا ایک محافظ ہی آپ کا تحفظ نہ کر سکے، آپ کا محافظ ہی آپ کا قاتل بن جائے، تو آپ کس پہ یقین کریں گے؟ آپ کس پہ اعتبار کریں گے؟ آپ کا ریاست سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ تو وہی ہوا کہ وہ ان کو قتل کیا گیا، اور قتل کے بعد اتنی ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ قتل کے بعد بھی ان کی قبر کو دفنانے نہیں دیا گیا، ان کی باڈی کو جلا دیا گیا، اس بات سے بالکل قطع نظر کہ انہوں نے وہ جرم کیا تھا یا نہیں کیا تھا، شاید کیا بھی ہو یا نہیں بھی کیا ہو، لیکن رپورٹس کے مطابق بعد کی تحقیقات ہیں کہ وہ ایسا نہیں ہوا تھا واقعی۔ لیکن چلو ہم پہلے کی بات کرتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر اگر انہوں نے وہ جرم کیا بھی تھا، لیکن کیا یہ طریقہ تھا؟ اگر قانون موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ریاست موجود ہے، کیا یہ ریاستی ادارے کا وہ بنتا تھا کہ وہ کسی کو بھی صرف الزام کی اس میں اور قتل کر دیں؟ اور بعد میں آپ یقین کریں بڑے بڑے اہلکاروں کو ان مذہبی علماؤں نے ہار پہنائے لا لا کے کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور بہت اچھا کام کیا۔ مطلب یہ تو آپ نے انسانیت کا قتل کر دیا، آپ نے انسانیت کو مار دیا صرف ایک الزام میں۔ آپ کا اسلامی ملک ہے، آپ کے پاس اسلامی قوانین موجود ہیں، شریعہ لاء موجود ہے، آپ کے پاس عدالتیں ہیں، آپ عدالت میں پیش کر کے اس کو جرم ثابت کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کی انتہا پسندی اس عروج کو پہنچ چکی تھی کہ آپ نے اس کا ماورائے عدالت قتل کیا اور اس کو زمین تک نصیب نہیں ہونے دی، اس کا مرڈر، اس کو لاش کو اس کی جلا دیا گیا۔ اور پھر جب ہم انتہا پسندی کی بات کریں تو انہی مذہبی لوگوں کو یہ بات بری لگتی ہے کہ یار آپ اس طرح کی بات نہیں کرو، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے تو آپ کو یہ کرنے کی اجازت بھی اسلام نہیں دیتا کہ آپ کسی کو بھی بغیر ثبوت کے، بغیر عدالت میں پیش کیا آپ اس کا قتل کر دو۔ اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے کبھی بھی کسی صورت میں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہ واقعات پاکستان میں عام ہو چکے ہیں، اور ان کی روک تھام کے لیے یقیناً ادارے کام کر رہے ہیں، اور بہت جس طرح سے ابھی کام کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا یہ واقعات اس طرح کا کام کبھی ٹھیک ہوتا بھی ہے یا انتہا پسندی ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ ایک بات میں ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں مساجد بہت زیادہ ہیں، لوگ عبادت کرنے والے بھی بہت ہیں۔ یہ جو مسجد کا جو ممبر ہوتا ہے یہ ممبر رسول ہے بنیادی طور پر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے جہاں سے تعلیمات دی جاتی تھیں۔ تو یہ ممبر رسول اتنی بڑی درسگاہ ہے، آپ اس کو تصور کریں کہ اگر، کیونکہ انسان دیکھیں ہر دفعہ ہر جمعے کو ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مسجد میں پیش ہوتے ہیں اور نماز جمعہ کا خطبہ سنتے ہیں۔ تو یہ ممبر رسول اتنی بڑی جگہ، اگر یہ امام یا جتنے بھی علماء کرام ہیں اگر اس کو اصلاح کا ذریعہ بنا لیں تو آپ سوچیں کہ کتنے لوگوں کی اصلاح اس جگہ سے کی جا سکے گی، اس ممبر رسول سے، جہاں سے لوگ پہلے نور لینے آتے تھے جس دور میں، آج اگر وہاں سے انسانیت کی اصلاح کی خاطر کوئی بیانات دیے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی تبدیلی آ سکے گی اس سے۔ لیکن ہماری وہی بات ہے کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو پاتا۔ جن لوگوں کو ہم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب اس طرح کے مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہی بات ہے کہ مخصوص ایک طبقہ ہوتا ہے انہی میں بھی، جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ انتہا پسندی جو ہے وہ ذہن کے اوپر ہوتی ہے آپ کے، سارے علماء کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ذہنیت کی بات ہے کہ وہ انتہا پسند ذہنیت کس کے اندر ہے۔ تو آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ اگر آپ مزید آئندہ کے لیے ہمارے پاس کیا کیا ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں پاکستان میں ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکے اور عوام جو ہیں ہمارے پرسکون بغیر ڈر خوف کے زندگی گزار سکیں، ان کو یہ پتہ ہو کہ یار اب میری زندگی کو اگر میں کوئی بھی بات کروں تو میری زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو آپ بتائیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے ریاستی اداروں کو؟ میرے خیال سے کہ اس وقت جو ہے وہ ماضی میں بھی ریاستی اداروں نے بھی اور فلاحی تنظیموں کا بھی اس میں کافی حد تک جو ہے وہ رول رہا۔ یہاں پہ میں کوٹ کرنا چاہوں گی اسپیسیفک ایک فلاحی تنظیم کو جس کے ساتھ میں نے بھی بذات خود کافی عرصہ کام کیا،
انہوں نے کراچی میں جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اپنا کام شروع کیا. اب وہ پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں ہائف پاکستان کے نام سے. ان کے جو سی ای او ہیں سید علی عباس زیدی, انہوں نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کو بہت زیادہ فورمز پہ ریپرزینٹ کیا ہے, جہاں پہ انہوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی پر کافی حد تک کام کیا. اور آپ یقین کریں کہ وہ اتنے زبردست طریقوں سے اس پہ کام کیا گیا ہے, آرٹ کے ذریعے, کلچر کے ذریعے. اور جو ہے وہ آپ کراچی میں دیکھیں گے اب یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے, دیواروں پر جو ہے وہ امن اور سکون کی گریفٹی ہوئی ہوئی ہے. لیاری سے یہ کام سٹارٹ ہوا تھا جب لیاری میں آپریشن چل رہا تھا اور ڈفرینٹ گینگز جو ہے وہ آپس میں ان کی وار چل رہی تھی ایک قسم کی, تو وہاں سے انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا. اور اب وہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی مطلب اس طریقے سے انہوں نے کوئی انٹرنیشنلی اس چیز کو وہ نہیں کیا. ان کی ابھی بھی یہی سوچ ہے اور ابھی بھی یہی دماغ ہے کہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ گراس روٹ لیول سے بنتی ہے. تو آج بھی انہوں نے کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں اور وہ اس طریقے کی چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. ریاستی ادارے بھی اس میں بہت بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت جو سب سے مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ وہ ایک بات یاد آ رہی ہے, جان کا وہ قول ہے کہ اختلاف رائے پہ اتفاق کرنا ہے. جب ہم یہ چیز جو ہے وہ, کیونکہ یہ جو لائن ہے جان کی, یہ ہم نے اپنے اس سینٹر میں لکھوائی تھی جہاں پہ ہم جو ہے وہ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم پہ کام کر رہے تھے, اور جہاں پہ ہم ایسی کلچرل ایکٹیویٹیز کرتے تھے اور ان علاقوں کے نوجوانوں کو انوائٹ کرتے تھے کہ جن علاقوں میں ایکسٹریمزم انتہا پہ پہنچ چکا تھا, اور ہم انہیں ایک ایسا ماحول فراہم کرتے تھے کہ جہاں پر وہ سکون سے سانس لے سکیں اور اپنے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچ سکیں, اور اپنے ارد گرد بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے بارے میں بھی سوچ سکیں کہ وہ اپنا کس طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں. آپ کی جان والی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا, جان کا تو نہیں ہے, مجھے نامعلوم ہے, مجھے ان کا پتہ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہے اختلاف کا حق تمہیں تو اختلاف کرو, مخالفت کے مگر کچھ اصول ہوتے ہیں. بے شک, یعنی مخالفت کے بھی اصول مرتب کیے گئے ہیں. بے شک, مطلب آپ جو ہے وہ ایک حد میں رہ کے اور باادب ہو کر, اور آپ نے, اب وہ کہتے ہیں نا ہر انسان کا اوپینین میٹر کرتا ہے, لیکن اپنی بات کسی پر جو ہے وہ مسلط کروانا ایک الگ چیز ہوتی ہے, اور اپنی بات کو مطلب ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ کی ایک خوبصورتی ہے. ہمیں ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ڈائیورسٹیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, ریلیجیس ڈائیورسٹی کو, کلچر ڈائیورسٹی کو, لینگویجز کی ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ ہم الگ کسی چیز کی ڈیمانڈ پہ نکل جائیں اور جو ہے وہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اور لیول پہ پہنچ جائے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس وقت ضرورت ہے اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرنے کی, اور ہمارے جتنے بھی جو ہے وہ اس طریقے کے ہمارے پاس لوگ موجود ہیں جن کی مثالیں موجود ہیں, یا جو بھی ریاستی ادارے موجود ہیں, یا جو بھی فلاحی ادارے موجود ہیں, ان میں ہم اپنا کردار ادا کریں, ان میں ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ ایز این والنٹیئر جتنا بھی جو ہے وہ اپنی خدمات کو دے سکتے ہیں وہ ہم سر انجام دیں, اور اس معاشرے میں سے ہر قسم کی انتہا پسندی کو ختم کرنے کی کوشش کریں.